الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، آپ حضرات قیمتی اور اہم بیان سماعت فرما چکے ہیں، اور نعت پاک قاری محمد ہاشم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھ بھی رہے تھے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. اور ہمارے بہت پرانے شاعر جو شاعر اسلام بھی ہیں اور ان کا بہت اچھا کلام بھی ہوتا ہے، حضرت حافظ شکیل احمد جو مدتوں سے آپ کے جلسے میں تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے مشاعروں میں جلسوں میں، ان کا بھی کلام آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے، اور علماء کرام ہیں ان کی نصیحتیں بھی سننی ہے. میں ایک دو بات آپ حضرات سے پوچھ کر بات ختم کروں گا. سب سے پہلے آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو میں نے لمبا درود نہیں پڑھا، چھوٹا پڑھا ہے، لیکن چھوٹے کا بھی اتنا ہی فائدہ ہے جتنے بڑے درود کا فائدہ ہے. آپ اور ہم ابھی سمجھ ہی نہیں رہے کہ درود شریف پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں. 30 فائدے ہوتے ہیں جو درود پڑھتا ہے. کیا کیا؟ 10 تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے، اور 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل کرتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے درود پڑھنے کے؟ 30. اس لیے اب کے زور سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتنے فائدے ہو گئے؟ 30 تو پہلے ہو گئے تھے، 60 ہو گئے. اچھا اگر اب کے تھوڑا اور قریب کو ہو کر پڑھو گے تو اور فائدہ ہوگا. آ جاؤ میرے قریب کو، آؤ تھوڑے سے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے آ جاؤ. ایسا کر لو کہ میں بھی تھوڑا سا آگے کو ہو جاؤں تاکہ تم بھی ہو جائے. آ جاؤ، خود کہہ رہا ہے اور عمل کر نہیں رہا ہے. بھائی کرسی کو آگے کو کرو تھوڑا سا. دیکھو میں بھی ہو رہا ہوں، تم بھی ہو جاؤ. اور یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی آ جاویں. دیکھو یہاں مجمع پر ہی رحمت برس رہی ہے، وہاں بازار میں نہیں. آ جاؤ بیٹھ جاؤ، بہت رحمتیں برس رہی ہے ماشاءاللہ. آپ آگے کو تشریف لے آئے. اب پڑھو ایک مرتبہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتنے فائدے ہو گئے؟ 90 ہو گئے. اور ایک سوال اور کر رہا ہوں آپ سے، بتاؤ ہم رات میں اپنا آرام چھوڑ کر جو یہاں آئے ہیں اور یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی تو ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یا اور کوئی مقصد ہے؟ سب بتاؤ زور سے، کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ خوش ہو جائے.
تو ایک مرتبہ زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ ہم سے خوش ہو گیا. اب تم کہو گے کیسے ہو گیا؟ یہ تو چھوٹا سا کلمہ ہے، اس سے بھی اللہ خوش ہو گیا. قاری ہاشم صاحب میرے لیے کلام پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو مجھے خوشی ہو رہی تھی یا نہیں؟ اور میں تمہاری تعریف کروں تو تم بھی خوش ہوگے یا نہیں؟ تو جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے اللہ نہیں ہم سے خوش ہوگا. تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تیری ذات ہے ایسی کہ کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقصان نہیں. تو ہر عیب سے بے عیب، پاک اور صاف ہے. تو کہو سبحان اللہ. اللہ خوش ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ دور بیٹھنے والوں سے بھی ہو جائے گا. ایسا نہ کرو قریب آ جاؤ، ہو تو وہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ، لیکن تھوڑا سا اور قریب کو آ جاؤ گے تو اور زیادہ ہو جائے گا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ہی تو کلمہ ہے، معلوم ہے اس میں کتنا یہ بھاری اور وزن ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکی اور گناہ تولنے کے لیے ایک کانٹا اور ترازو کھڑی کرے گا یا نہیں؟ قرآن میں ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب سارے انسان ہوں گے تو ہم ایک کانٹا کھڑا کریں گے، ترازو. اب اس کے پلڑے کیسے ہوں گے؟ جس میں گناہ تولے جائیں گے وہ پلڑا تو ہوگا کالا اور میلا کچیلا، اور جس میں نیکی تولی جائے گی وہ ہوگا سفید اور نورانی. یہ پلڑے کدھر ہوں گے؟ جس میں نیکی تولی جائے گی یہ جنت کی طرف، اور جس میں گناہ تولے جائیں گے یہ جہنم کی طرف. اب مسئلہ یہ ہے کہ پلڑا کتنا بڑا ہوگا؟ وہ ایک پلڑا جس میں نیکی تولی جائے گی کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا کہ جتنا کھروا ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑا کہ تحصیل سردنا؟ نہیں، اس سے بھی بڑا کہ پورا ہندوستان؟ نہیں، اس سے بھی بڑا. آخر کتنا بڑا؟ علماء نے کتاب لکھی اس پر اور لکھا کہ ایک پلڑا اس ترازو کا جس میں اللہ نامہ اعمال تولے گا، وہ پچھم سے لے کے اور مشرق میں چلے جاؤ، بالکل جہاں سورج ڈوبتا ہے، اتنا ایک پلڑا ہوگا. اب تم یہ کہو گے کہ اتنے بڑے پلڑے کو بھرے گا کون؟ اتنی نیکی کہاں سے لائے؟ تو بھئی دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا پلڑا بھر جاتا ہے. تو بھرو، کہو زور سے سبحان اللہ. اتنا پلڑا تم نے آدھا بھر دیا، اور اسے پورا بھرو گے یا اتنا ہی چھوڑ دو گے؟ آدھا ہی؟ پورا ہی. تو زور سے کہو الحمدللہ. ماشاءاللہ پورا بھر دیا تم نے. اللہ تمہیں خوش رکھے. تم نے اللہ کو بھی خوش کر دیا اور عمل بھی ایسا کر لیا کہ سارے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیا. اب ایک سوال اور کر لو اور بس بات ختم. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتاؤ، میں اور آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں ہم یا کس کی مرضی سے آئے ہیں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا جب ہم آئے دنیا میں. تو بھائی ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا. کس کی مرضی سے آئے؟ اللہ کی. اور جائیں گے دنیا سے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی. یعنی نہ آئے اپنی مرضی سے اور نہ جائیں گے اپنی مرضی سے. کس کی مرضی سے آئے اور جانا؟ اللہ کی. تو بھائی ایک کام کر لو، دیکھو سارے دین کا خلاصہ یہ ہے، اب مجھے اور آپ کو زندگی کتنی دی اللہ نے؟
دیکھو ہمارے نبی جو ہے اس امت کے، ان کی عمر تو کل 63 سال کی ہے، اتنی تو ہوئی۔ جب نبی کی اتنی عمر تو میری اور آپ کی کتنی ہوگی؟ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 تک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے بچے بالغی 300 سال میں ہوتے تھے، اور ایسے لوگ بھی گزرے کہ 300 سال سے زیادہ اللہ نے انہیں سلا کے رکھا اور پھر جاگ گئے۔ وہ قرآن میں ہے سورہ کہف میں۔ لیکن میری اور آپ کی تو سونے کی بھی اور جاگنے کی بھی کتنی زندگی نبی نے بتائی کہ 60 سے 70 ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی 80 کا ہو جائے، کوئی 90 کا، 100 کا، لیکن کم ہوتے ہیں۔ اب اگر ہماری 70 کی بھی ہے تو 15 تو نابالغیت میں چلے گئے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کتنے بچے؟ اب 55 بچ گئے۔ اب 55 میں سے آدھے سونے کے نکال دو، 55 میں سے آدھے کیے تو کتنا ہوا؟ 27.5، اور 2-4 سال بیماری کے، وہی جا کر 20-22 سال کی عمر ہے۔ تو بھئی جب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور جائیں گے بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو بس ایک کام کر لو، بتاؤ کر لو گے یا نہیں؟ یہ جو 25-30 سال کی میری اور آپ کی زندگی ہے، اس کو کس کی مرضی سے گزارو گے؟ بس یہ بتا دو۔ ایسا تو نہ کرو، نہ میں نہ تم۔ شادی کس کی مرضی سے کریں گے؟ نہ ایسا کرنے کے نہیں کہہ رہے ہو۔ بس اس بات کو، یہ بات جبھی عمل میں آ سکتی ہے جب میں اور آپ ٹھان لیں گے کہ بھئی شادی اسی میں جاؤں گا جس میں جانے کا نبی کا یا اللہ راضی ہوتا ہو، اس میں جاؤں گا۔ لمبی چوڑی بارات میں جاؤ گے یا 5-6 والی میں جاؤ گے؟ لیکن ماننے کے تو نہیں تم، نہ میں مانوں نہ تم مانو، میں تو مان جاتا ہوں بہت ساری جگہ۔ دیکھو یہ طے کر لو کہ کوئی بھی خوشی کا پروگرام ہو، اگر نبی اور اللہ راضی ہے تو جاؤں گا، اور اللہ اور نبی راضی نہیں ہے، چاہے سارا خاندان نہیں، پوری بستی ناراض ہو جائے، جانے کا نہیں۔ لیکن ہوگا عمل کب؟ جب میں بھی ٹھان لوں اور آپ بھی ٹھان لیں، ورنہ یوں ہی سنتے رہو لمبی لمبی تقریریں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بس بھائی میں تو یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جو یہ 20-22 سالہ 30 سالہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو بھی اپنی مرضی سے نہ گزارو، اس کو بھی اللہ اور نبی کی مرضی سے گزارو۔ بتاؤ گزار لو گے؟ نماز پابندی سے پڑھو، روزہ رکھو، حج فرض ہے تو کرو، زکوٰۃ اگر فرض ہے زکوٰۃ دے دو، اور جو گناہ کے کام ہو رہے ہیں اپنی شادی کو، ہماری شادی میں عبداللہ کی شادی اور رام پال کی شادی میں بتاؤ فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ہے کوئی فرق؟ اگر بائی پاس میں منڈپ ہے، ایک جگہ تو ہو رہی ہے عبداللہ کی شادی، اور وہی دوسرے منڈپ میں رام پال کی۔ عبداللہ صاحب تشریف لے جا رہے ہیں دولہے بن کر، تو صحرا بھی ہے، نوٹوں کے ہار بھی ہے، اور گھوڑے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عورتیں آگے کچھ پیچھے، کچھ نوجوان شراب پی پی کر وہ بھی ناچ رہے ہیں۔ ایسے رام پال صاحب بھی تشریف لے جا رہے ہیں اپنے منڈپ میں۔ تو منڈپ میں جانے کا کوئی فرق رہا؟ وہی طریقہ رام پال کا، وہی عبداللہ کا۔ اندر جاؤ گے تو وہی حال جانوروں والا کہ پلیٹ اٹھائی، کھانا لیا، چلتے پھرتے کتے اور بیل اور گدھے اور گھوڑے کی طرح ادھر سے ادھر۔ یہی حال رام پال کی شادی میں بھی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں پھیرے پھیرے جا رہے ہیں، یہاں الحمدللہ نکاح جس کو عبادت کہتے ہیں کہ بھئی لڑکا دستخط ان کی چل رہی ہے کہ تصویر بننی ہے، ذرا ہاتھ روک کے رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ فرق ہے؟ اس لیے کوئی فرق نہیں۔ میرے بھائیوں بس مجھے تو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، بتاؤ اپنی مرضی سے گزارو گے
یا اللہ اور نبی کی مرضی سے گزارو گے، کامیابی اس میں ہے۔ یہ حضور پاک نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے، مکے میں اعلان کیا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان تم اپنے گھر کے چودھری ہوں گے، مکے کی بادشاہت ہوگی، لیکن دیکھو تمہاری چودراہٹ میں اور تمہاری بادشاہت میں کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کی طرف سے میں لے کر آیا ہوں، میرے طریقے میں دنیا کی بھی عزت اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو بس میں تو یہ عرض کرنا آیا ہوں، بتاؤ زندگی کس کی مرضی سے گزارو گے؟ اللہ کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ سے ایک سوال اور کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دو گے یا نہیں؟ میرا سوال یہ ہے اس وقت جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی اور آپ سب حضرات سے، بتاؤ اس ملک میں مسلمان کا بچہ مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ بس میرا یہ سوال ہے۔ اگر اپنی نسلوں کو اس ملک میں مسلمان رکھنا چاہتے ہو تو ابھی تک ہمارے پاس اس ملک میں واحد ذریعہ اور راستہ یہ مدارس اسلامی ہے۔ میں اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آج اس ملک کی فرقہ پرست طاقتیں اور اسلام مخالف تحریکیں ایک پلیٹ فارم پر سر جوڑ کر بیٹھ گئی اور پورے ملک کا سروے کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک یہ مدرسے رہیں گے اس ملک میں مسلمان کی نسل مسلمان رہے گی، اس لیے ان مدارس کو برباد کر دو، اور یاد رکھنا اگر مدرسے برباد ہو گئے آنے والی مسلمانوں کی نسلیں اس ملک میں مسلمان نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے صرف یہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ جان کی قربانی دے دیں گے، مدرسوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو۔ اب لگا ہے کہ یہ جلسہ کھروے میں ہو رہا ہے، اور اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ مال کی قربانی بھی دے دیں گے، ان مدرسوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اب بھی دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ دونوں ہاتھ اٹھا دینا تمہارا سب سے بڑا تعاون ہے۔ ہاتھ تو یہاں کھروے کے جلسے میں اٹھ رہے ہیں، لیکن زلزلہ امریکہ اور برطانیہ کے دفتر میں آ رہا ہے۔ تو بھئی اگر یہ مدرسے باقی رہنے کے لیے تم سے جان کی قربانی مانگیں گے تو جان کی قربانی دے دو گے، اور مال کی قربانی مانگے تو دے دیں گے۔ اس لیے میں ابھی جان کی قربانی تو مانگ نہیں رہا، میں مدرسوں کے لیے صرف دو قربانی مانگ رہا ہوں۔ ایک تو مسلمان اپنے بچوں کو 1 گھنٹے کے لیے چاہے بھیجے مدرسے میں ضرور بھیجے، ایک تو تمہیں اپنی نسلوں کی قربانی دینی ہو، اور دوسری قربانی یہ ہے کہ جلسے ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل بڑے کامیاب جلسے ہو رہے ہیں۔ ابھی میں مظفر نگر شیرپور سے جلسے میں سے آ رہا ہوں، ایک خاندان والے 9 لاکھ اکٹھے کر کے لائے، اور کلی جلسے میں کھوائی، ایک نے ہی 10 لاکھ روپے دے دیے، اور اللہ کا فضل ہے 40 لاکھ، اور یہ جو بھنباڑا ننگلے سے پڑا بھنباڑا 63 لاکھ روپے آئے ہیں نقد، گنتے گنتے 63 لاکھ۔ چاروں طرف مدارس میں مسلمان کو ہوش آ گیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ ہندوستان میں ان مدرسوں کے بغیر دین نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں پوری بستی سے، جو کھروا اتنی بڑی بستی بہادروں کی، میں پوری بستی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہر گھر سے ہر بڑا چھوٹا مرد اور عورت جو بھی اس سے بن پڑے خوشی کے ساتھ اپنے مدرسے کا تعاون فرمائے،
اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، مال میں برکت عطا فرمائے گا، بیماریوں سے پریشانیوں سے اللہ تم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے بھائی جو اہم کام یہ مدرسے کا ہے، پہلے اس سے فارغ ہو جائیے اور پھر ہمارے کیا نام لو یہ کھوائی سے ہی ہے۔ دیکھو میں کھوائی کا ذکر کر رہا تھا، کھوائی میں ابھی تک جو جلسے ہوئے ہیں نا وہاں 14 مدرسے ہیں اور میں سارے مدرسوں میں جاتا ہوں۔ ابھی تک میں 5 جلسوں میں گیا، ایک چھوٹا سا محلہ اس میں 10 لاکھ روپے نقد آئے، ایک اور چھوٹا سا محلہ اس مدرسے میں 14-15 لاکھ آ گئے۔ ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ عمر دراز مرحوم کی طرف سے 500، بڑا مدرسہ 40-41 لاکھ روپے نقد، ایک گڑھی کا محلہ اس میں بھی 40 لاکھ روپے۔ ماشاءاللہ یہ کھوائی سے تشریف لائے قاری یوسف کے چھوٹے بھائی اور 5100 روپے دے رہے ہیں۔ یہ کس نے دیا؟ 1000۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تم کہاں سے ہو؟ یہیں سے ہے، کیا نام؟ مہتاب عالم، ماشاءاللہ ان کی طرف سے جو ہے مہتاب عالم یہ 2000 روپے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تم نے دیے 1000۔ امیر حمزہ پابلی سے یہ بچے 1000 دیے۔ مہتاب تم بھی مہتاب، اس مہتاب نے تو کتنے دیے ہیں؟ 2500۔ 2000 تم بھی 2 دے دو، لاؤ ایک نوٹ تو دے دو، 1000 ہو جائیں گے۔ لاؤ ماشاءاللہ یہ بھی اچھے مہتاب ہیں۔ مہتاب کے معنی پتا ہے کسی کو کیا ہے؟ مہتاب کے معنی چاند، تو 2 چاند آ گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ انہیں دنیا کا بھی مہتاب بنائے اور آخرت کا بھی، جنت کا بھی نہ مہتاب بنائے۔ ماشاءاللہ آ جاؤ بھائی، تم تو وہیں کھڑے رہی ہو اور بازار میں گھومتے رہی ہو۔ سب سے بری جگہ بازار ہے، یاد رکھیو اسے، اور سب سے اچھی جگہ یہ مسجد اور مدرسے ہیں۔ اب یہ تم فیصلہ کرو تمہیں اچھی جگہ رہنا ہے یا بری جگہ رہنا ہے۔